الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، یہ بابرکت مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ انسانوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو صبح طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رکھنا، کیا یہی مقصد ہے؟ تو اللہ کو اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ مقصد، اور نہ ہی یہ روزہ ہے۔ روزہ یہ ہے کہ ہم اس وقت میں جو روزے کے لیے مقرر شدہ ہے، اور روزہ اس پورے وقت کو گھیرے ہوا ہے، نماز کی طرح نہیں کہ نماز کے وقت میں ظہر میں مثلا آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی قضا ہے نماز وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، مگر روزے میں ایسا نہیں۔ روزہ میں ایک ہی روزہ ہوگا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، اور وہ ہے فردی روزہ۔ ہاں، مسافر کو اللہ نے اس کو مؤخر کرنے کی اجازت دی، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو اللہ نے اس روزے کی طرف سے فدیہ، یعنی ایک بالغ عاقل مسلمان کو وہ روزہ رکھا دیں گے اپنی طرف سے، جیسے کہ ہم لوگ مسلمان کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے یہ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پھر قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یقیناً تم میں سے اللہ کے ہاں مشرف و معزز و مکرم سب سے زیادہ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو گویا روزے کا مقصد تقوی ہے، تو اللہ ہمیں شرف دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، مکرم و مشرف بنانا چاہتا ہے روزے سے۔ اب آپ دیکھیں، صاف بات ظاہر ہے کہ جب روزے سے اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، اور متقین کے بارے میں ہی اللہ کا یہ فیصلہ قرآن حکیم میں مؤکد طور پر ہے کہ یہی لوگ اشرف ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ انسان جو اللہ کی ایک مکرم مخلوق ہے، یہ اشرف کیسے بن سکتا ہے؟ وہ یوں کہ روزہ کو اس کے آداب کے ساتھ آدمی گزارے، اور وہ طریقے جو اہل علم نے آداب روزہ میں بیان کیے ہیں، اور قرآن و سنت میں بھی ان پر زور دیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ دار اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کسی بے محل جگہ پر، حرام جگہ پر اس کی نظر نہ پڑے، تو اپنی نگاہ کا بھی گویا وہ روزہ رکھے، حتیٰ کہ شہوت سے بیوی پہ بھی نگاہ نہ پڑے۔ اجنبی کی کیا بات ہے، جو عورت اجنبی ہو اس کی طرف تو نظر جائے گی نہیں روزے دار کی، تو روزے دار کا اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا یہ سب سے پہلا وہ ادب ہے جو روزے کے آداب میں سے ہے، اور روزے دار کو اشرف بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ انسان کی نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے کوئی دشمن آپ پر تیروں سے حملہ کرتا ہے، یعنی حملہ کرنے والا ہتھیار اس کے پاس ہوتا ہے، تب وہ اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے. تو شیطان کا تیر، اس کا اسلحہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کا ہتھیار؟ نگاہ. تو برادران، روزے داران، اپنے اپنے روزے کی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور کہیں حرام جگہ پر بندے کی نگاہ نہ جائے، کیونکہ انسانی نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو آپ بالکل اس کا خیال رکھیں. اور نگاہ کے بعد جو شیطانی تیروں میں سے تیر ہے، زبان کی حفاظت ہے. اب زبان سے ہمارے جھوٹ نکلتا ہے، کسی کی غیبت نکلتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے کہ کسی کی شان میں ہم اہانت آمیز کلمہ کہیں، کسی سے جھگڑا کریں. تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ یاد رکھیں کہ روزے کو ہم نے ڈھال بنانا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نگاہ شیطان کا تیر ہے، اور روزے کو ڈھال کیسے بنانا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص آپ سے بد کلامی کرے، جھگڑا کرے، تو اسے یہ کہہ دے کہ انا صائمن، میں روزے دار ہوں. یعنی اس طرح اپنے اوپر آدمی روزے کی حالت میں کنٹرول کرے، کیونکہ اس نے تقوی کو حاصل کرنا ہے اور اشرف بننا ہے اللہ کی نگاہ میں. تو کسی حالت میں روزے دار کو کسی کے ساتھ ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو اس کے لیے باعث ملامت ہو. یہ یوں روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اور یوں روزہ انسان کو اشرف بننے کی لائن پہ چلا دیتا ہے. جب انسان نے اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کر لی، تو یوں سمجھیں کہ وہ اس راستے پہ چل پڑا جو تزکیے کا اور تقوی کا راستہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ زبان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں، اسے یہ کہتے ہوئے کہ تو اگر سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور تو اگر ٹیڑھی راہ کو اختیار کر لے گی تو ہم سب کے لیے اس کا نقصان ہوگا. تو یہ دوسری چیز ہے، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کا روزہ، زبان کا روزہ. اور تیسرا امر جس کا روزے دار کو اہتمام کرنا ہے وہ کان کی حفاظت ہے. اب آپ دیکھیں، یہ جو اعضاء ہیں ہمارے، نگاہ، زبان اور کان، یہ مصدر ہیں گناہوں کے. اب کان سے ہی آدمی ہر مکروہ چیز کو سنتا ہے. اب مکروہ چیزوں میں اگر کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کی برائی نہیں سننی، تو پھر ہم لہو و لعب کے وہ چیزیں، چاہے وہ موسیقی کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں، یہ نازیبا جو شعر اور یا اشعار ہوتے ہیں گانوں کی شکلوں میں، یہ بھی تو انسان کان سے ہی سنتا ہے. تو ہم نے روزے کو گناہوں کے ساتھ نہیں گزارنا،
بلکہ روزے کو گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال بنانا ہے۔ تو میرے برادران، یہ جو میں گزارشات عرض کر رہا ہوں، ان کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اسی طرح جتنے اعضائے بدن ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی کو پکڑتا ہے۔ پاؤں سے کیا کرتا ہے؟ کہ ناجائز جگہوں کی طرف چل کے جاتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر افطاری کے وقت حلال رزق جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہیں سارے راستے اشرف بننے کے۔ اسی طرح افطار کے وقت انسان نے حلال روزی سے افطار کرنا ہے اور اتنا کھانا ہے کہ روزے کی غرض جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ یہ نہیں کہ افطار کے وقت اتنا کھا لیں آپ کہ آپ کھاتے ہی سو جائیں اور رات کا قیام فوت ہو جائے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنا، سدھارنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ سحری کے وقت اتنا کھا لیا کہ کھاتے ہی لیٹ گئے، کئی دفعہ فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سحری کے وقت اتنا کھانا کہ اس کو بوجھ بن جائے یہ خوراک اس کی، اور قیام کی اسے توفیق نہ رہے۔ تو روزہ کی غرض بقول امام غزالی رحمہ اللہ کے ابلیس کو قابو کرنا ہے، قہر ابلیس ہے۔ روزے سے ہمیں اپنے آپ کو ابلیس پہ غالب کرنا ہے۔ اب ابلیس کے تیر نگاہ کی بھی حفاظت کریں، زبان کی بھی حفاظت کریں، تمام اعضائے ظاہرہ ان کے لیے روزے کو ڈھال بنائیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں امام غزالی کہ روزہ کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ، ان کو توڑنا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، جب آپ سحری میں اتنا کھا لیں گے اور افطاری میں اتنا کھا لیں گے کہ آپ کے ہوش و حواس ہی غائب ہو جائیں گے، تو کہاں سے قہر ابلیس آزاد ہو؟ اندازہ کریں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن اگر آپ نے اس طرح گزار لیے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ نفسانی خواہشات پہ بھی کنٹرول آپ کا آ جائے گا، اور ابلیس جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو بھی آپ نے فتح کر لیا، مقہور کر لیا، مغلوب کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر چھٹی چیز یہ اہل علم نے لکھی ہے اور قرآن حکیم میں بھی ہے کہ اہل ایمان جب بھی اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ توفیق کے بعد ان کا اندر ایک خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم آداب کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دلوں میں خشیت ہے، ڈر رہے ہیں کہ شاید اللہ کے ہاں ہمارا یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو۔ اب آپ غور کر لیں کہ یہ خشیت کیوں ضروری ہے۔
یعنی عمل کے بعد اس عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت کے بارے میں بھی خشیت رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب بھی ہمیں ہر حال میں سامنے رکھنا چاہیے، ہر حال میں، پورا سال۔ وہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، لوگوں غور سے سن لو، یاد رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، پھر وہ ظلم کرتے ہیں۔ اب قرآن میں جو ظالموں پہ لعنت ہے خود وہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے ہی اوپر ظلم کرنے کے ساتھ لعنت بھیج رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، روزے کو غنیمت سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھیں اور ایسی ڈھال سمجھیں جو آپ کو اس لعنت سے بھی بچا سکتی ہے۔ تو روزے میں آپ نے ظلم سے بچنا ہے، زیادتی سے بچنا ہے، اور ہر وہ کام جو بندے کے لیے موجب لعنت ہے اس سے بچنے میں روزے کو ڈھال بنانا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ کیوں خوف رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اول من تسعر بهم النار یوم القیامہ ثلاثۃ، 3 لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ جھلنے کا آغاز کیا جائے گا۔ غور سے سن لیں، اللہ اکبر۔ اول من تسعر بهم النار، 3 لوگ۔ سب سے پہلے وہ شخص جو شہید ہوا۔ اب اللہ اس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی، زندگی دی، شجاعت دی، قوت دی، تو کیا کیا تم نے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے اپنی جان کو فدا کر دیا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، تم نے میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کیوں کہ تو جو شہید ہوا میرے لیے نہیں ہوا، اس لیے ہوا کہ لوگ کہیں کہ فلاں بہادر ہے، تو تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔ تو دنیا میں جس غرض کے لیے تم نے یہ عمل کیا وہ تمہیں مل گئی، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسی طرح ایک عالم جسے اللہ نے علم کی نعمت دی، اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ یہ نعمت تمہیں دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے بڑی محنت کی، قدر کی تیری نعمت کی، اور اس علم نافع کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ عمل بھی تم نے میرے لیے نہیں کیا، جس کے لیے کیا وہ تمہیں کہا گیا، کیا کہ لوگ کہیں بڑا خطیب ہے، بڑا شاہزور ہے بیان کا، تو کہہ دیا گیا میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی شہید، عالم اور ایک صاحب ثروت مال والے کو بلائیں گے اور اسے یاد جتائیں گے کہ نعمت مال تمہیں دی، تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جس کے لیے تم نے خرچ کیا وہ تمہیں مل گیا، اور وہ تھے لوگوں کی ثنا اور تعریف کہ فلاں دیکھو جی اتنا خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، مساجد میں چندہ دیتا ہے، مدارس میں، تو تجھے کہہ دیا گیا اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ تینوں لوگ، شہید، عالم اور غنی، جب ان کو اللہ یہ کہہ دیں گے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا
اس لیے میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، تو سب سے پہلے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میری گزارش یہ ہے کہ آپ رمضان مبارک میں ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس رمضان کو اور ان آداب کو اپنے لیے ترقی اور شرافت کا ذریعہ بنائیں، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ اے ایمان والو، تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلوں پہ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ اس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے کہ صرف اللہ جلیل کی ذات کی عظمت اس کے دل میں ٹھہر جائے، راسخ ہو جائے، اسی کا خوف ہو، اسی کے لیے اعمال ہوں۔ تو عمل صالح کرنے کے بعد آدمی کو اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ وہ آغاز سے لے کے انتہا تک اللہ کے لیے ہو۔ اور روزہ کا تصور عجیب ہے کہ چونکہ گناہ گار سے ہم میں سے مسلمانوں سے بھی گناہ گار، روزے میں اس کو یہ شعور ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں توڑنا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، عام مسلمان۔ تو اللہ کی ذات کا اور اس کی جلالت کا یہ تصور، اس میں روزہ ہمارے لیے بہترین مددگار ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور اہل تقویٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ کرم والے، شان والے، عظمتوں والے ہیں۔ تو گویا روزہ نے ہمیں عظیم بنانے کے لیے ایک لائن پہ کھڑا کیا، ہمیں اس پہ استقامت سے کھڑا رہنا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے روزوں کو آداب کے ساتھ ادا کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس فریضے کو ہم پہ فرض کیا اور پہلی امتوں پہ بھی، ہم اس غرض کو سمجھیں، اور پھر اللہ کے ہاں جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن روزے دار کو کہیں گے کہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا، اور اس کا اجر بھی میں خود تمہیں دوں گا، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں۔ اے روزے دار، تو نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ تیرے لیے حاضر ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو تمہیں اپنی رضا کو عطا کر دیا۔ یہ ہے روزہ اور روزے کا مقصد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسا ہی روزہ رکھیں کہ اس کا اجر اللہ کی ذات خود ہو۔ اللہ ہمیں مل گیا تو کائنات ہستی کی ہر چیز ہمیں مل گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ